أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بڑی محبت دے نال جھوم جھوم کے درود پاک پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. انتہائی قابل صد احترام حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اج کل جو امت مسلمہ دے نال ہو رہا ہے، اللہ تعالی امت مسلمہ دی مدد فرمائے اور امت مسلمہ نو اتفاق اور اتحاد دی دولت نصیب فرمائے. جدھر بھی نظر اٹھا کے دیکھو ہر جگہ تے مسلمان دے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور یہ اندر صرف ایک کوئی بات جڑی سانو نقصان دے رہی ہے کہ اسی غیرت ایمانی دا مظاہرہ نہیں کرتے، چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں تو لڑائیاں جھگڑے نہیں چھوڑتے، اور اسی آپس کے اندر اتحاد نہیں قائم کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نو میریاں تواڈیاں نمازاں دی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے، لیکن ساڈی ہدایت واسطے سانو حکم فرمایا کہ نماز تو مدد طلب کرو.
یہ اندر ساڈا دنیاوی فائدہ بھی ہے، اخروی فائدہ بھی ہے۔ لیکن نماز واسطے بھی جماعت واسطے سن حکم دیتا گیا۔ نماز پڑھنی فرض ہے لیکن جماعت دے نال پڑھنی واجب ہے۔ کس واسطے حکم دیتا گیا؟ تاکہ لوگوں کو پیغام ملے کہ امت مسلمہ متحد ہے، امت مسلمہ آپس دے اندر اکٹھے مل بہن واسطے بنے نے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح انہوں ہدایت والے رستے تے چلانا ہے۔ لیکن جے بکھر کے رہے، اکلے کلے ہو کے رہے، تو پھر یہ امت مسلمہ دا جو حال ہو رہا ہے وہ تواڈے سامنے ہے۔ اج ایک نویں بحث لوکاں دے ذہن دے اندر کہ قبلہ اول بیت المقدس ہے اور وہ دی حفاظت اساں مسلمانہ تے ضروری ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، قبلہ اول انسانیت دا بیت المقدس نہیں، انسانیت دا قبلہ اول اے خانہ کعبہ ہی ہے، اور خانہ کعبہ ہی لوگوں دی ہدایت واسطے تیار کیتا گیا۔ اس تو بعد پھر بیت المقدس تیار کیتا گیا۔ کچھ عرصے واسطے بیت المقدس وال منہ کر کے نمازاں پڑھیاں گئیاں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے غالباً حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام تک سب دا کعبہ خانہ کعبہ شریف، اور اس تو بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے مکہ پاک کے اندر جدو نبی پاک علیہ السلام آپ دی امت واسطے نمازاں دا تحفہ ملیا معراج دی رات، ادوں نمازاں بیت المقدس وال ہی منہ کر کے پڑھیاں جاندیاں رہیاں۔ اس اعتبار نال مسلمانہ دا قبلہ اول بیت المقدس ہے، اس اعتبار نال کہ جدو مسلمانہ نے نمازاں شروع کی تھیاں تو انہاں دا قبلہ اول بیت المقدس ہے۔ لیکن میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لے آئے۔ مدینہ پاک بھی کچھ عرصہ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے بیت المقدس وال ہی منہ کر کے نمازاں پڑھیاں، لیکن یہودی نبی پاک علیہ السلام دے دین واسطے، دین تے آن واسطے تیار نہیں سن۔ انہاں طرح طرح دیاں بحثاں شروع کر دیتیاں۔ پہلے کہنے لگے جی کہ تسی اپنے آپ ملت ابراہیمی چاہتے ہو کہ اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دین تے ہاں۔ ابراہیم علیہ السلام دی ملت دے اندر تے اونٹ دا گوشت کھانا حرام سی، تسی تے کھاندے ہو۔ چوتھے سپارے دے شروع دے بحث موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ملت ابراہیمی دے اندر اونٹ دا گوشت کھانا حرام نہیں سی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جنہ دا دوسرا نام حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے۔ میں ایک مفتی صاحب دی بات سن رہا سا، وہ کہہ رہے سن کہ لوگ نعرے مار دے نے اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد۔ اے نعرے نہیں مارنے چاہیے، کیوں کہ اسرائیل حقیقت دے اندر نام ہے اللہ دے پیارے نبی دا، تے لوکی جانے انجانے دے اندر اللہ دے نبی دی توہین کردے نے۔ اسی اللہ دے ہر نبی دی عزت کردے ہیں، کسے ایک نبی دی بھی توہین ساڈے نزدیک کفر ہے۔ تو میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل مرد آباد جدو آکھیا جاتا ہے تو اس تو مراد اللہ دے نبی دی ذات نہیں ہوندی، اس تو مراد اللہ دے نبی دی ذات نہیں ہوندی، اس تو مراد او ایسا خطہ جڑا مسلمانہ کو کھو کے اتھے یہودیت نو آباد کیتا گیا اور مسلمانہ تے ظلم کیتا گیا، اس خطے نو اسرائیل آکھیا جاندہ ہے۔ جیڑا بھی اسرائیل مرد آباد کہندا ہے وہ حقیقت دے اندر اس خطے دے جڑے ظالم لوگ نے انہاں نو مخاطب ہوندا ہے۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، بہرحال اللہ تبارک و تعالی مینوں تانوں ساریاں نو ہدایت اور سمجھ عطا فرمائے۔
توجہ کرنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام دی طبیعت کچھ ناساز سی جدی وجہ تو دانا لوگ حکما نے منع کر دیتا کہ آپ اونٹ دا گوشت نہ کھاؤ۔ فجی آواز کتنی گونج رہی ہے، تھوڑا سیٹ کرو، پہلے چنگی بھلی میں کر کے آیا سا۔ حضرت حضرت یعقوب علیہ السلام آپ نو حکیمہ نے منع کر دیتا کہ جناب تواڈی طبیعت کچھ اس طرح دی ہے کہ تسی جڑا نا اے اونٹ دا گوشت ترک کر دیو۔ آپ نے چھوڑ دیتا، لیکن آپ دے چھوڑن دے نال پوری ملت تے حرام نہیں ہو گیا۔ انہاں کہا جی نہیں جی وہ نہیں سی کھاندے، پوری ملت تے حرام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی اونی دیر تک رہا جنی دیر تک تو رات نازل نہیں سی ہوئی، یہ بھی اونی دیر تک ہی منع رہا ہے۔ انہاں اپنے آپ تے پابندی لائی رکھی، تو رات جنی دیر تک نازل نہیں ہوئی اتنی دیر تک نہیں کھادا جاندا رہا۔ بعد دے اندر نبی پاک علیہ السلام میں لے کے آؤ ہاں تو رات، جے تسی سچے ہو لے کے آؤ تو رات۔ انہیں ایک اور الزام کر دیتا، کہنے لگے جے اے جڑا تسی کعبے وال منہ کر کے نمازاں پڑھ دے ہو، نبی پاک علیہ السلام نے اللہ دے حضور دعا کیتی سی اور قبلہ تبدیل ہو چکے اسی۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام دے صحابہ کرام نو نا یہودی تنگ کردے سن، کہندے سن جی تسی دین ساڈے تو وقت کیتا ہے تے قبلہ بھی ساڈے والا کیوں استعمال کر دیو، قبلہ بھی وقت کرو۔ صحابہ سرکار دی بارگاہ چرزاں کردے سی۔ ایک دن میرے محبوب علیہ السلام مدینہ شریف شہر تو تھوڑا جہا باہر ایک جگہ تے نماز پڑھا رہے سن، تے نماز دے دوران ہی دل نازنی تے خیال آیا کہ ساڈا قبلہ ہن بدل جانا چاہیے ہے۔ مطلب ہے جو پہلے قبلہ ہے سی وہی دوبارہ ہونا چاہیے ہے، جو پہلے انبیاء کرام دا آدم علیہ السلام دے دور دا ہے سی وہی پرانی فطرت تے آنا چاہیے، قبلہ بدلنا چاہیے ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے نے، زور دی نماز پڑھا رہے نے، تے اللہ دے محبوب علیہ السلام نے 2 رکعتاں پڑھا لیاں۔ 2 رکعتاں پڑھا کے نا نبی پاک علیہ السلام اتحیات تے بیٹھے نے، تشہد تے بیٹھے نے، تے نبی پاک علیہ السلام نے نا اپنا چہرہ انور آسمانہ وال اٹھا لیا، چہرہ آسمانہ وال اٹھا لیا۔ ساڈے واسطے حکم ہے جتھے سجدہ کرنا ہے تواڈیاں نظراں اتھے رہن۔ کئیاں دی عادت ہے نماز پڑھدے ادھر ادھر ویکھدے رہندے نے، پوری مسجد دا تے پورے نمازیاں دا جائزہ لیندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شیطان اس وقت اس بندے اتنے حاوی ہوندا ہے، اس بندے تے اس وقت شیطان حاوی ہوندا جڑا نماز دا ادب نہیں کردا تے ادھر ادھر جناب نظراں چک کے ویکھدا رہندا۔ نماز بڑے ادب دے نال پڑھنی چاہیے ہے، نگاہاں جڑیاں نے وہ سجدے والی جگہ تے ہونی چاہیے نے، اے ادب ہے نماز دا۔ اور ایک روایت دے اندر میں بھی پڑھ رہا سی کہ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اپنی نظراں نیچیاں رکھیا کرو نماز دی حالت دے اندر، اپنی نگاہاں نہ چکو، مینوں ڈر ہے کدرے اے نگاہاں واپس ہی نہ آن۔ مطلب ہے کہ جب نظر تواڈی اوپر جاوے تو تسی اندھے کر کے نہ لٹائے جاؤ، اے عام لوکاں واسطے حکم ہے۔ پر اللہ دے محبوب علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، نماز دے دوران ہی چہرہ آسمانہ وال اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت جبریل نو بھیج دیتا۔ حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اچانگ بازار بڑے 2 مناراں والی مسجد، یہ تسی دیکھو گے نا سجی سائڈ تے ایک مزار شریف ہے، وہ ہے حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ دا مزار شریف۔ کیا آپ نو اللہ تعالیٰ علم عطا فرمایا سی، کیا شان سی آپ دی۔ آپ فرماندے ہوں گے سن کہ حضرت جبریل سے اللہ نے فرمایا ہوگا کہ جبریل جاؤ میرے محبوب کے پاس قرآن کی آیات لے جاؤ، تو حضرت جبریل نے عرض کی ہوگی مالک تیرا محبوب ہے، تیری ہی عبادت میں مصروف ہے، نماز ختم ہو لے پھر چلا جاتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا ہوگا نہیں جبریل محبوب نے نماز میں مانگا ہے، عطا بھی نماز میں ہی کریں گے۔ محبوب نے نماز میں مانگا ہے، عطا بھی نماز میں کریں گے۔ میرے دوستوں تے بزرگوں، نبی پاک علیہ السلام ظہر دیاں 2 رکعتاں پڑھان تو بعد چہرہ انور آسمانہ وال چکیا، حضرت جبریل آ گئے۔ سونے اللہ فرماندا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، سونیا تواڈا چہرہ آسمانہ وال اٹھدا ہویا اسی ویکھدے ہاں۔ میرے دادا جی حضور قبلہ مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا ترجمہ انج فرماندے ہوندے سن، سونیا تو ایڈا سونا ہے کوئی ویکھے نہ ویکھے تیرا رب تے تینوں ویکھدا ہے۔
سونیا چہرہ تواڈا آسماناں ول اٹھدا ہویا سی ویکھدے ہاں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ میرے دوستو اللہ تعالیٰ دی شان ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر چھپی چیز بھی جاندا ہے، ہر ظاہر چیز بھی جاندا ہے، عام بندے دے دل دے اندر پیدا ہون والے خیالات نو بھی جاندا ہے۔ تے محبوب علیہ السلام دے دل نازنی تے خیال آیا ساڈا قبلہ بدلنا چاہیے۔ رب فرمایا سونیا جدھر تیری مرضی ہوئے گی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سونیا جدھر تیری مرضی ہوئے گی قبلہ بھی ادھر ہی بنا چھڈاں گے۔ یہودیاں دے ٹکڑیاں تے پلن والے کچھ مولویاں نے کتاباں لکھیاں اور انہاں نے آکھیا نبی دی مرضی چلدی کوئی نہیں، نبی دے چاہن نال کچھ نہیں ہوندا۔ اللہ دا قرآن پڑھ، نبی دی محبت دے اندر ڈب کے تینوں پتہ لگے نبی دے چاہن نال اللہ تعالی پورا قبلہ بدلدا پیا ہے۔ قرآن مجید دے لفظ موجود نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سونیا جدھر تواڈی مرضی ہوئے گی قبلہ بھی ادھر بناواں گے۔ پتہ لگا ساری دنیا چاہندی ہے ساڈے تو اللہ راضی ہو جائے، پر اللہ چاہندا ہے میرا محبوب راضی رہے۔ کیوں جی گل میں ہی نہیں میرے دوستو تے بزرگوں، میری مرضی ہے میں تو میرا رب راضی ہو جائے، تواڈی ساریاں دی مرضی ہے اللہ راضی ہو جائے۔ پاکستان دے اندر جتنے مسلمان وسدے نے ہر ایک دی مرضی ہے اللہ راضی ہو جائے۔ اے جتنے یہودی جتنے عیسائی اللہ نو تے مندے ہی نے جس اعتبار نال بھی منن، اے ہندو بھی اللہ نو کچھ تے مندے ہی نے کسے اعتبار نال بھی منن، پر ہر ایک دی مرضی ہے اللہ راضی ہو جائے۔ کسے نے رام رام کر کے راضی کرن دی کوشش کر لئی، کسے نے بھگوان کہہ کے راضی کرن دی کوشش کی تھی، کسے نے گاڈ کہہ کے راضی کرن دی کوشش کی تھی، کسے نے رب رب کہہ کے یا اللہ کر کے لا الہ الا اللہ دیاں ضرباں لا کے انہوں راضی کرن دی کوشش کی تھی۔ ساری کائنات والیاں دی مرضی اللہ راضی ہو جائے، پر میرے رب دی مرضی میرا محبوب راضی رہے۔ تائیں تے وہ عاشقاں دے امام اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، 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 پر خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوست میرے عزیز میرے محترم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، سونے اپنے چہرہ انور رو مسجد حرام ول پھیر دو۔ نبی پاک علیہ السلام ظہر دی نماز پڑھا رہے نے، نبی پاک علیہ السلام اپنا چہرہ مسجد حرام ول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ مینوں تانوں ساریاں نوں مدینہ پاک دی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ مدینہ پاک دی حاضری واسطے جاؤ نا تے اتھے ایک مسجد قبلتین بھی ہے، او دی زیارت واسطے بھی جاؤ۔ کچھ لوکاں نے نا حدیثاں دے بڑے غلط مطلب جڑے نے نا او بیان کیتے نے، جے دی وجہ تو امت دے اندر بہت سارا جناب ایک دوسرے نال جدائیاں تے امت دے اندر بڑا جناب فرقہ پھیل چکیا ہے۔ حدیثاں دے مطلب بڑے عجیب بیان کیتے جی، بخاری شریف دی حدیث پاک ہے صرف 3 مسجداں نال تسی ثواب دی نیت نال جا سکدے ہو، باقی کسے مسجد نال تسی جاؤ گے مسجد دی نیت کر کے تے گناہ ہوئے گا، یہ نبی پاک نے منع فرمایا ہے۔ میرے دوستو مسجد دے اندر ثواب دی نیت دا مطلب پتہ کی ہے؟ خانہ کعبہ شریف دے اندر ایک نماز پڑھو تے کنیاں دا ثواب ہے؟
ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ ਫਰੂਕੀਆ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਬ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا کے تحت 10 ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ۔ کوئی پگڑی بن کے پڑھے گا اللہ 27 ਦਾ ਸਵਾਬ عطا فرما دے گا، با جماعت پڑھے گا اللہ تعالیٰ 5 نمازاں ਦਾ ਸਵਾਬ عطا فرما دے گا۔ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਬ عطا فرمانے ਉਹ ਅਲੱਗ، لیکن مسجد حرام ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਵਾਬ 1 ਲੱਖ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੀ مسجد ਦੇ ਅੰਦਰ ایک دا ثواب 50,000۔ خیر یہ سودا ماڑا ہے، کوئی نہیں انشاءاللہ پھر عرض کریں گے کہ مسجد نبوی شریف دے اندر نماز پڑھن دا ثواب بہت زیادہ ہے۔ مسجد اقصی دے اندر نماز پڑھن دا ثواب 1000 مسجد نبوی شریف دی نماز دا ثواب ہے۔ 1000 عام مسجد دے اندر نماز پڑھن دا ثواب ہے۔ مسجد اقصی دے اندر ایک نماز پڑھیا، عام مسجد اقصی دے اندر کسی نے ایک نماز پڑھی وہ انجی ہے جی میں اپنی فروکیہ مسجد دے اندر کسی نے 1000 نماز پڑھی ہے۔ تو میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، جے کو بندہ کہے جی نہیں میں سلطانیہ مسیح تے جا کے نماز پڑھاں گا اتھے مینوں 20 نمازاں دا ثواب لبے گا، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ کوئی آکھے جی میں بہار مدینہ جا کے نماز پڑھا مینوں اتھے جناب بہتیاں نمازاں دا ثواب لبے گا، جنہ ثواب اس مسیح تے لبنا ہے پوری لوے زمین تے جنیاں مسجداں نے ساریاں دا ثواب یہ برابر ہی لبنا ہے، تو ودنا نہیں۔ ہاں 3 مسجداں ایسیاں نے، ایک حرم شریف حرم مکہ، دوجی حرم نبوی مسجد نبوی شریف، تیسری مسجد اقصی۔ بس ثواب دی نیت دے نال، یعنی نمازاں دی زیادتی دے ثواب دی نیت دے نال سفر جڑا کسی اور مسجد ال نہیں کیتا جا سکتا۔ اتوں لوگ دلیل پڑھ نہیں جی کسی بھی مسجد ال ثواب دی نیت نال نہیں جانا چاہیے۔ وہ ایک جناب وہ مولوی صاحب نے بیان کیتا تے ایک آدمی کھڑا ہو گیا کہنے لگا لاما صاحب تسی اتھے جلسہ کرن آئے ہو مسجد دے اندر، اے ثواب سمجھ کے آئے ہو ایویں آ گئے ہو جلسہ کرن واسطے؟ ہاں جی ثواب دی نیت نال آیا ہوں میں، ہن حدیث پاک ہن بیان کیتی ہے تے ہن وہ دے مخالف گلاں پہ کردے ہو۔ تو میرے دوست حدیث نو سمجھن دی کوشش کریے۔ مسجد قبلتین مدینہ پاک دے اندر موجود ہے، لیکن اس نیت نال اساں جانا ہے کہ وہ مسجد ہے جتھے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال قبلہ تبدیل فرمایا سی، 2 قبلے والی مسجد۔ تے ساڈے واسطے تے ہر او جگہ قابل احترام ہے جتھے اللہ دے محبوب علیہ السلام پاویں ایک لمحے واسطے بھی رکے، ایک لمحے واسطے بھی سرکار دا قدم لگا، ساڈے واسطے تے او جگہ قابل احترام ہے۔ وہ کسی نے اپنے رنگ دے اندر انہوں بیان کیتا سی کہ انہاں دا مقام نالے شان اچا ہو گیا، جنہ تھاواں اتے سونا پل بھی کھلو گیا۔ انہاں دا مقام نالے شان اچا ہو گیا، جنہ تھاواں اتے سونا پل بھی کھلو گیا۔ عاشقاں دے واسطے او تھاواں بے مثال نے، عاشقاں دے واسطے او تھاواں بے مثال نے، سونے دیاں سونیاں اداواں بے مثال نے۔ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی اس مسجد قبلتین شریف چ جاؤ نا تے تسی دیکھو گے اگے جدوں میں سب تو پہلے زیارت کیتی سی نا 92 دے اندر الحمدللہ، ادوں 2 محراب موجود سن، ہن دوسرا محراب ختم کر دیتا، صرف محراب دی طرز دی نا اتنے ایک درمین گیٹ کے اوپر تختی لگا دیتی گئی ہے، اور اتنے آیت پاک لکھی گئی قد نرا تقلب وجہک فی السماء، یہ آیت پاک اتنے بھی موجود ہے۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، یعنی نشانی موجود ہے کہ پہلے ادھر منہ کر کے نمازاں پڑھتے سا، پھر ہن ادھر منہ کر کے نمازاں پڑھتے ہیں۔ مسجد اقصی، مسجد حرام اور مسجد اقصی یہ جتھے مسجد قبلتین موجود ہے بالکل اپوزٹ سائٹ نے، ہن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ انور
مسجد اقصی وال، فرض کرو اسی مسجد قبلتین چ بیٹھے، ایک مثال ہے، مسجد قبلتین دے اندر مسجد حرام ہے ادھر جدھر خانہ کعبہ ہے، مسجد اقصی ہے ادھر، مسجد اقصی والے سرکار دا چہرہ، سرکار دا رخ تاباں مسجد اقصی والے، تے جدو امام دا منہ قبلے وال ہوئے تے مقتدی کتنے ہوندے نے؟ سامنے کھلوتے ہوندے نے، کہ کنڈ پیچھے پشت پیچھے، امام اگے ہوندا ہے۔ ہن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ پا کے ادھر، مقتدی سارے نے ادھر، مقتدی پیچھے نے، قرآن دی آیات نازل ہوئیاں، سونے اپنا چہرہ پھیر لو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انج کر کے اپنا چہرہ انور کیتا تے مسجد حرام وال، خانہ کعبہ شریف وال۔ ہن میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، ذرا تصور دے اندر بیٹھو کہ گنبد نبی پاک علیہ السلام نے جدو مسجد اقصی تو چہرہ پھیر کے مسجد حرام وال کیتا، نمازیاں لے منہ ہو گیا کہ نہیں؟ نمازیاں لے منہ ہو گیا نا؟ ہن میں پوچھنا چاہنا، میں بھی تانوں ایتھے نمازاں پڑھانا، جے میں نماز دے دوران 2 رکعتاں پڑھا کے تہاڈے ول منہ کر لواں تے تساں یہی آکھنا مولوی صاحب نماز ہی توڑ چھڈی جے، ہیں؟ چہرہ بھی قبلیوں پھر گیا، سینہ بھی قبلیوں پھر گیا، تے تسی سارے نے آخنے مولوی صاحب نماز توڑ چھڈی جے، خیر تے ہے، پر قربان جاواں اللہ دے محبوب علیہ السلام دے کسے ایک صحابی اعتراض نہیں کیتا۔ کیوں؟ صحابہ اکرام مصطفیٰ علیہ السلام نال پیار کرن والے سن، اعتراض کرن والے نہیں۔ صحابہ اکرام نے کی کیتا؟ پیچھوں اٹھ کے نہ تے مصطفیٰ علیہ السلام دے پیچھے آ کے لینا بنا کے دوبارہ بیٹھنا شروع کر دیتا سرکار دے صحابہ نے۔ ہن میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ انور جدو بیت اللہ شریف وال ہویا، صحابہ اکرام اٹھ کے ٹورے آ کے تے جناب مگر لینا بنا کے انہاں جناب 2 رکعتاں نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے بیت المقدس ال منہ کر کے پڑھیاں، 2 رکعتاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ہی پیچھے زور دیاں بیت اللہ شریف وال منہ کر کے پڑھیاں۔ میں پوچھنا چاہنا، نبی پاک علیہ السلام نو تے چل آرڈر مل گیا سی سونیا چہرہ ادھر کر لو، صحابہ نو آرڈر کنے دیتا؟ صحابہ نو آرڈر کنے دیتا؟ نبی دی تعظیم دی اندر صحابہ اکرام اٹھ کے تے مگر آ رہے نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے خیال آن نال لوکی نمازاں توڑی بیٹھے نے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی تعظیم کیتیاں صحابہ دیاں نہیں ٹوٹ دیاں۔ جے نبی دی تعظیم نال صحابی دی نماز نہیں ٹوٹدی تے صحابہ دے غلاماں دی بھی نہیں ٹوٹدی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ اچھا اسی مسجد دے اندر نماز دا ٹائم بدلنا ہوئے، فرض کرو ساڑھے عصر دی نماز ہو رہی 5:30 بجے، اسی کی کرتے ہیں جناب؟ ٹائم نہیں بدل دے، لیکن کی کرتے ہیں جی؟ اگلا دن آیا، مثال دے طور تے اج اسی عصر دی نماز پڑھائیے 5:30 بجے، لیکن کل اسی جناب عصر دی نماز کھڑی کر چھڑیے 5:15 بجے۔ سچی دسیو لوکاں لڑنا نے کہ کوئی نہیں؟ لوکاں گلا کرنا ہے نا؟ قاری صاحب ایک ہی کیتا، ساڑیاں جماعتاں رہ گئیاں، تساں 15 منٹ پہلے جناب جماعت کرونی سی تے کم از کم اعلان کر دے، ایک دن پہلے دس دے، وہ اتنے نماز دا وقت نہیں بدل رہا، قبلہ بدل رہا ہے، مصطفیٰ نو آڈر آ رہا ہے، سونیا اسا تیری مرضی مننی ہے، تیری رضا تے راضیاں، تیرا دل ہے نا قبلہ بدل جائے، ہنے ہی منہ پھیر لو، ہنے ہی منہ پھیر لو، لوکاں نو دسن دی لوڑ کوئی نہیں۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی شان کتنی ہے، عظمت کتنی ہے، قبلہ اسے ویلے ہی پھر گیا، قبلہ بیت اللہ شریف بن گیا۔ قبلہ بیت اللہ بنیا نا تو یہودیاں نے پھر مینے مارنے شروع کر دیتے ہیں، آخر لگا جی یہ مقدس گھر تے جڑا بیت المقدس ہی ہے، پہلا گھر تے وہ ہی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدو انہاں دیاں باتاں سنیاں نا، اللہ نے قرآن دیاں آیتاں نازل فرما دیتیاں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس، لوکاں واسطے، لوکاں دی ہدایت واسطے، لوکاں دے توجہ دا مرکز، لوکاں واسطے ایک گھر بنایا ہے، سب تو پہلا گھر، سب تو پہلا گھر ہن کتھے ہے؟ فلسطین دے اندر ہے یا سعودیہ دے اندر ہے؟ مکہ پاک دے اندر قرآن مجید نے ایدی بھی وضاحت کی ہے، للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین،
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لوکاں دی ہدایت واسطے لوکاں دی توجہ دا مرکز جڑا اساں بنایا ہے پہلا گھر لوکاں واسطے جڑا پہلا گھر بنیا ہے اے بیت اللہ شریف بنایا جڑا مکہ پاک دے اندر ہے۔ مکہ پاک دے دو نام نے، ایک انہوں بکہ بھی آکھیا جاندہ ہے مکہ بھی آکھیا جاندہ ہے۔ علماء بیان کر دینے جتھے مطاف موجود ہے جدے اندر خانہ کعبہ موجود ہے اس پورے احاطے نو بکہ آکھیا جاندہ ہے، باقی پورے شہر نو مکہ آکھیا جاندہ ہے۔ علماء بیان کر دینے نہیں جتھے پوری مسجد حرام موجود ہے وہ ساری مسجد حرم شریف وہ سارا مسجد حرام شریف ساری مکہ دے اندر ہے، وہ دے گرد و نواح جتنی آبادی ہے وہ سارا شہر مکہ المعظمہ کہلاندہ ہے، وہ سارا مکہ معظمہ کہلاندہ ہے۔ تو اس سے مکہ دے دو نام نے بکہ اور مکہ۔ اللہ تعالیٰ جڑا پہلا گھر بنایا ہے وہ مکہ دے اندر ہے۔ لوگ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، نہیں ابراہیم علیہ السلام نے نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ بخاری شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے عرض کرتے ہیں سونیا سائیاں کریمہ لج پالا اس دنیا تے اس روئے زمین تے سب تو پہلی جڑی مسجد بنائی گئی اس مسجد دا نام کی ہے؟ صحابی رسول نو نہیں سی پتا کہ مسجد قباء پہلے بنی ہے، پر صحابی رسول بھی جان دے سن اساں مسلمانہ واسطے مسجد قباء پہلی ہے، پر پہلے بھی تو کوئی مسلمان وستے سن کے کوئی نہیں۔ عرض کی تھی سونیا سب تو پہلی مسجد دا نام کی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسجد حرام۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد حرام بنائی ہے، کنز الایمان کنز العمال دے اندر موجود ہے۔ رب تعالیٰ دا پیارا کر خانہ کعبہ شریف آدم علیہ السلام نے ٹھیک اس مقام تے بنایا ہے جس مقام تے بالکل اوپر بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور فرشتیاں دا کعبہ ہے، او دا طواف فرشتے کر دینے۔ بالکل نیچے اللہ تعالیٰ دے نبی آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر فرما چھڑیا ہے۔ سب تو پہلے خانہ کعبہ شریف بنیا۔ آج میں ایک تھوڑے دن ہوئے ساڑھے ایک دوست نے ایک ویڈیو سینڈ کی تھی، انہوں نے آکھیا جی کہ وہ ایک خاتون سی بڑی عجیب و غریب جی اسمبلی ہال دے اندر وہ جناب تقریر کر رہی سی قومی اسمبلی دے اندر، اور وہ کہہ رہی سی کہ میں قرآن تو یہی سیکھیا ہے کہ نبی پاک نے مسلمانہ دا قبلہ جڑا ہے وہ بیت اللہ شریف نو بنا دیتا ہے تے ہن تسی وہ یہودیاں نو دے دیو۔ میں کہا اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے قرآن تو صرف یہی سیکھے، قرآن تو یہ نہیں سیکھے۔ اللہ فرماتا ہے انہاں یہودیاں سائیاں نو اپنے یار نہ بنایو، بیلی نہ بنایو، دوست نہ بنایو، یہ تواڈے سکے کدی نہیں ہو سکتے۔ رب دا قرآن گواہ یہ تواڈے سکے کدی نہیں ہو سکتے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، فرمایا ایمان والیو کدی بھی یہودیاں نو عیسائیاں نو اپنے دوست نہ بنایا جے۔ اللہ ارشاد فرماندا ہے جیڑا انہاں نو اپنا دوست بنائے گا، اللہ فرماندا ہے اے آپس دے اندر دوست نے، مطلب ہے تواڈے دوست نہیں ہو سکدے۔ یہودی دی عیسائی دے نال، عیسائی دی یہودی دے نال تے دوستی ہو سکدی ہے، پر اللہ دی قسم ہے اللہ دا قرآن پکار پکار کے فرما رہا ہے ایک یہودی دی تے مسلمان دی دوستی نہیں ہو سکتی، ایک عیسائی دی تے مسلمان دی دوستی نہیں ہو سکتی۔ ساڈے کول پھر بچے مسئلہ پوچھنا آ جاندے نے قاری صاحب پیار کر بیٹھے سہن نال ویاہ کر سکتے، میں کہ شرم نہ آئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دا قرآن منع فرما رہا ہے دوستیاں نہ کرو، تسی پیار والے پاسے ٹر پے ہو۔ پھر لوگ کہتے ہیں نہیں جی چھڈو جی مولویاں دیاں گلاں نے، ایک قرآن کلا مولویاں واسطے نازل نہیں ہویا، یہ قرآن کلا مولویاں واسطے نازل نہیں ہویا، یہ عالمین واسطے نازل ہویا ہے۔ اور اللہ فرماندا جڑا انہاں نو دوست رکھے گا پھر اللہ فرماندا انہاں چ ہی ہوئے گا۔
جڑا یہودیاں نو دوست بنائے گا وہ یہودی، جڑا عیسائیاں نو دوست بنائے گا وہ عیسائی۔ لیکن میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، اج مسلماناں دا لیول لا کے اسی مسجداں ٹا رہے ہیں، مندر بنا رہے ہیں، مسجداں ٹا رہے ہیں، گرجے بنا رہے ہیں، مسجداں ٹا رہے ہیں، اسی گردوارے بنا رہے ہیں، اسی اپنے آپ کو پھر بھی مسلمان کہنے۔ اللہ تعالیٰ مینوں تانوں ہدایت عطا فرمائے۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، یہ بات یاد رکھنا، حدیث پاک جڑی میں سنا رہا سی نا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث پاک پوری نہیں ہوئی۔ عرض کی تھی سونے پہلی مسجد کیڑی بنی؟ سرکار نے فرمایا حرم شریف، مسجد الحرام پہلی مسجد۔ یا رسول اللہ تے دوسری مسجد کیڑی بنی؟ اچھا میں گل پوچھنا چاہنا، یہ مسجداں مسلماناں دیاں ہوندیاں نے یا کہ کسی اور دیاں؟ کیوں جی؟ مسلمان گرجے بناندے نے؟ نہیں۔ مسلمان کلیسے بناندے نے؟ مسلمان مندر بناندے نے؟ مسلمان گردوارے بناندے نے؟ نہیں۔ مسلمان بناندے نے تے مسجد بناندے نے۔ مسلمان بناندے نے اللہ دا گھر بناندے نے، مسجد بناندے نے۔ صحابی رسول نے دوسرا سوال کر دیتا، سونیا پہلی مسجد شریف تے مسجد حرام بنی تے دوسری مسجد شریف دا بھی نام دس دیو۔ سرکار نے فرمایا دوسری مسجد شریف مسجد اقصی بنی ہے۔ دوسری مسجد شریف کیڑی بنی؟ مسجد اقصی۔ تے ہن دوسری مسجد جدوں مسجد اقصی بنی تے یہودیاں نو کیویں دے دئیے؟ بات دی سمجھ آ رہی ہے؟ جو ہے مسجد اقصی مسلمانہ دی تے اسی یہودیاں نو کس طرح دے دئیے؟ میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، کوئی اپنے گھر دے اوتے غیر دا قبضہ نہیں چاہتا، ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ میں ایک ویسے گل سمجھان واسطے عرض کرتا، کوئی بندہ آکے نہیں جی فروکیہ مسجد ٹھا دیو، اسی اتنے مارکیٹ بنانی ہے، سچی تو سو بنن دیاں گے؟ جی اسی اس مسجد دے اللہ دے گھر دے اوتے کسے دا جناب قبضہ نہیں چلن دیندے، اسی کسے دا قبضہ برداشت نہیں کردے کہ جڑا انہوں گرا کے تے اپنی مرضی نال کچھ بنانا چاہے۔ تے میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، ساری کائنات دیا مسجداں، مسجد حرام اور مسجد نبوی شریف تو علاوہ ساری کائنات دیا مسجداں بھی رل جان، اللہ دی قسم مسجد اقصی دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر مسجد اقصی واسطے کیویں اسی اجازت دے دیے کہ اس مسجد نو ٹا کے تسی ہیکل سلیمانی بنا لو؟ کیویں اسی اجازت دے دیے؟ اللہ تعالیٰ سانو ہدایت عطا فرمائے۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، عرض کی تھی یا رسول اللہ ان دوواں مسجداں دے اندر فرق کنا کوئے؟ لوگ کہندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام بنائیے، سلیمان علیہ السلام بنائیے لہذا یہودیاں دیے تو انہاں نو دے دیو۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا اس مسجد دوواں مسجداں دے اندر عرصے دا جڑا وقفہ ہے نا صرف 40 سال ہے۔ بخاری شریف دی حدیث پاک، مسلم شریف دی حدیث پاک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہاں دوواں مسجداں دے اندر بنن دے اندر وقفہ کنا ہے؟ صرف 40 سال۔ علماء فرماندے نے خانہ کعبہ شریف بھی آدم علیہ السلام بنایا اور بیت المقدس شریف بھی آدم علیہ السلام بنایا، اور بعض علماء کہندے نے آدم علیہ السلام دا وصال ہو گیا سی، انہاں دی اولاد پاک چوں کسے نے بنایا ہے۔ لیکن میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، ایک خام خیالی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا ہے، ایک خام خیالی ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس بنایا ہے۔ نہیں، انہاں دوواں مسجداں دیاں بنیاداں پہلے موجود سن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں دیاں ڈیوٹیاں لائیاں نے پرانیاں بنیاداں تو دوبارہ اس نو تعمیر کیتا جائے، وگرنہ ابتدا دی اندر اے آدم علیہ السلام نے ہی بنایا ہے۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، آخری بات کر کے اجازت چاہنا، وقت بہت زیادہ ہو چکی ہے، توجہ کرنا۔ مسجد اقصی اے سانو جان نالوں بھی پیاری ہے، اسی کسے غیر مسلم دا اتھے کنٹرول برداشت نہیں کر سکتے۔ اور ایک گزارش کرانگا کہ چونکہ میڈیا بھی یہودیاں دا، ہر چیز اس وقت قبضہ یہودیاں دا، تسی گوگل تے مسجد اقصی لکھ کے سرچ مارو نا تو تانوں او سنہری گنبد دی نا عمارت نظر آئے گی۔ وہ سنہری گنبد مسجد اقصی نہیں ہے، یاد رکھنا، وہ سنہری گنبد مسجد اقصی نہیں ہے۔ وہ دی مکمل تصویر دیکھو گے نا، اس سنہری گنبد دے کچھ فاصلے تے ایک سرمئی کلر دا گنبد ہے، او دی تعمیر بھی اتنی جدید کوئی نہیں، بالکل سادہ جی مسجد ہے، اور او مسجد حقیقتاً مسجد اقصی ہوئے۔ لوکی کی مسلمانوں نو چانسا دینا چاہندے نے، اس جگہ نو لوکی برقرار رکھ کے اور مسجد اقصی نو تباہ کر کے ایتھے ہیکل سلیمانی تیار کرنا چاہندے نے۔ بعد کے اندر لوکاں نو نہیں جناب اسی تے مسلماناں دی مان لئی، اساں تے جناب گل ہی کوئی نہیں ایسی۔ آ ویکھو جی مسجد اقصی
سلامت ہے، اپنے بچیاں نو بھی یہ ذہن نشین کرا دیو مسجد اقصی یہ سنہری گنبد نہیں، مسجد اقصی او دے قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور دعا ہے رب العالمین اسی کمزور ہاں، اسی جتنا کچھ کر سکتے ہیں اپنی سطح تے اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں، رب العالمین جنہ کو اقتدار ہے انہاں نو توفیق عطا فرما، جے اپنی فوج نہیں کر سکتے کم از کم انہاں غریباں نو اسلحہ دیو جڑے بندوقاں دے مقابلے تے پتھر لے کے مارن دے نے، انہاں نو اسلحہ پہنچا دیو، اور کچھ نہیں، تواڈے مسلمان بھرا نے۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور دعائے اللہ تبارک و تعالیٰ کل امت مسلمہ دی خیر فرمائے، امت مسلمہ دی خیر اکو صورت دے اندر ہے، اللہ تعالیٰ سانو اتحاد دی دولت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔